جو ہم پڑھے لکھے لوگ یا سائنس کے جو لوگ ہیں شاید اس کو بہت زیادہ نہیں مانتے. میں مانتا ہوں بینگ مسلم بھی, اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس بات کو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں. لیکن اگر اس بریفلی کہوں میں جادو, میں کہوں گا جادو ایک نفرت کا نام ہے. کرتے کیوں ہیں لوگ؟ نیگیٹو تھاٹ ہے یہ, نفرت, حسد, کینہ, بغض, لالچ, یہ سب. اور جادو کا توڑ کیا ہے؟ محبت, ایمان یا ول پار جو انہوں نے بات کی. اللہ سے جو جڑا ہوا ہے, جس کو اللہ پہ یقین ہے, اس پہ جادو نہیں ہوگا. ہاں اللہ نے اسے کوئی تجربہ کروانا ہے تو پھر شاید اس کو وہ اللہ تعالیٰ یا اللہ نے آزمانا ہے تو, ادر وائز نہیں ہوگا. آپ میڈیکل اور سائنس اور روحانیت کو کیسے مرج کر رہے ہیں؟ روحانیت کو آپ سائنس سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ جس میں روح ہے اس میں روحانیت ہے, ٹھیک ہے. لیکن کسی میں زیادہ اور کسی میں کم. کسی کا جسم بہت سٹرونگ ہے فزیکلی اور کسی کا ویک ہے. کسی نے ایکسرسائز بہت زیادہ کی ہے تو اس کا فزیکلی بڑا سٹرونگ ہے. اسی طرح روح جو ہے کسی کی کمزور ہے اور جس کی اپنے خالق کے بہت قریب ہے, خالق سے جڑی ہوئی ہے, اس کی بڑی سٹرونگ ہے. یہی روحانیت ہے. ویسے آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس میں آپ میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ روحانیت پہ بھی آ گئے؟ میں 2002 کے بعد اس سائٹ پہ آیا. ایک میسیج ہے چھوٹا سا, اگر آپ فلیش کر دیں لوگوں کے سامنے, تو میرا تو میسیج ہی وہی ہے. میں آئی سی یو میں بھی اس کو لگایا ہوا ہے, ہم نے مختلف ہاسپٹلس کے جو آپ لوگوں کو اپنے پیشنٹس کو دیتے بھی ہیں, جو ہم پیشنٹس کو دیتے کہ ہیں فیس بل اللہ ہے, وہ لگا ہوتا ہے. یہی مین میسیج ہے. اس میں ہر بات ہے کہ ایک فکرے میں پوری بات ہے. میں چاہوں گی ذرا اس کو کلوز کیجئے, ایک بار ذرا اس کا کلوز بنائیے تاکہ میں اپنے دوستوں کو, اپنی بہنوں کو دکھا سکوں کہ یہ ایگزیکٹلی ہے کیا جو یہ اپنے پیشنٹس کو دیتے ہیں. اور ایک میسیج ہے, اس کو تھوڑا سا اور کلوز ہو سکتا ہے, بالکل کلوز اپ اگر کر لیں تھوڑا سا اس کو آپ پلیز اور کلوز کیجئے گا ذرا. جی, یہ مین میسیج اس میں پہلی لائن یہ لکھی ہوئی ہے, قرآن پاک شفا ہے. قرآن پاک شفا ہے, پہلی لائن. اور شفا من جانب اللہ ہے. شفا اللہ کے حکم کا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے. چاہے وہ بیماری جسمانی ہے, روحانی ہے. ہمارے بہت سے مریض اپنا بہت قیمتی وقت اس چکر میں ضائع کر چکے ہوتے ہیں. کس طرح کے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, کس طرح کے, خاص طور پہ اگر جادو, کیونکہ آج ہمارا ٹاپک جادو پہ, تو جادو سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جن کے اوپر جادو ہوا اور لوگ باباؤں کے پاس دوڑ رہے ہوں, جھاڑو مروا رہے ہوں اپنے بچوں پہ, اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس ہے 90% سے زیادہ جو ہیں انہیں جادو ہوتا نہیں, اور وہ آ کے اپنا بہت وائٹل ٹائم ضائع کرنے کے بعد انتہائی سیریس حالت میں پھر یا آخر میں آ کے ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں. وہ یہی سمجھ کے مختلف جگہوں پہ بھاگتے پھرتے رہتے ہیں کہ وہ جادو ہے, کہ ان پہ جادو ہے. یہ بھی بہت زیادہ, ہاں یہ بھی ہے. اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ اس میں بیچارے جن کو جادو نہ ہو تو وہ بھی اس چیز پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. جادو جو ہے, ابھی آپ نے بات کی کالا جادو یا جادو, کالا جادو اتنی سی بات ہے کہ ایک بہت چھوٹی سی چیز کو لوگوں نے بہت بڑا بنا لیا. یعنی آپ نے ایک کیڑی کو ایک ہاتھی سمجھنا شروع کر دیا. یہ ایک علم ہے, ٹھیک ہے, آسمانی علم ہے, لیکن یہ پرانا ایڈیشن تھا. اچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ علماء کے بھی کچھ لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ کالے کو روحانی یا نورانی علم نہیں کاٹ سکتا. فار گاڈ سیک, اس بات کو, نورانی علم کا مطلب ہے قرآن, اور قرآن کے بعد اب اور کوئی چیز نہیں آنی ہے. تو اگر قرآن کے اوپر ہی کوئی چیز آ گئی ہے, یہ کہ نورانیت کو کیسے بیان کریں گے آپ؟ نورانیت قرآن ہے, اللہ نے خود کہا نا نور ہے, اللہ خود نور ہے, قرآن خود ایک نور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نور کا لفظ استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے. بچے کا یہی جو سوال ہے, میں اسی کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ نیگیٹیوٹی جادو ہے, منفی سوچ, منفی مقاصد, مذموم, کسی کو نقصان پہنچانا, اسے پازیٹیو تو نہیں کہے گا آپ نے, ٹھیک ہے, شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرنا, حسد, کینہ, بغض, مختلف وجوہات کی بنا پہ. اور نور پازیٹیو سوچ ہے آپ کی, پازیٹیو پلس, اصل میں کرنٹ پازیٹیو ہوتا ہے, نیگیٹیو نہیں ہوتا. آپ نیگیٹو پول میں ڈال لو تو اس میں کوئی کرنٹ نہیں ہوتا, پازیٹیو میں ڈالو تو کرنٹ ہے. تو ایبسنس آف پازیٹیوٹی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے, یا ایبسنس آف لائٹ جو ہے اندھیرا ہے. تو نور جو ہے وہ قرآن خود ہے. آپ نے پروگرام کے شروع میں بڑی اچھی حدیث کوٹ کی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم لوگ بھٹکی ہوئی قوموں کے راستے کو اپنا نہیں لوگے. تو پھر بھٹکی ہوئی قوموں کا راستہ نہیں ہے, تو صحیح راستہ کون سا ہے؟ قرآن. صرف قرآن پاک سن لینے سے کوئی بھی مومن ہو اس کو شفا حاصل ہو جاتی ہے. یہی آیت جو سورہ اسراء کی, سورہ بنی اسرائیل کی 81 آیت آپ کوٹ کر رہے ہیں, اس کا اگلا حصہ یہ بھی ہے, اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت سے لوگ بات کی سمجھ نہیں ہوتی تو مختلف نمبروں میں اس کو پڑھتے ہیں اور پھنس بھی جاتے ہیں. لیکن قرآن پاک کو صرف سن لیں,
میں نے سورہ رحمان پہ جو میری ساری ریسرچ ہے، میں بابا جی مخدوم صفدر علی بخاری، میں تو بابوں کو کسی چیز کو نہیں مانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی روحانی شخصیت سے مجھے آج سے 10 سال پہلے ملوا دیا. میں خود پھنسا ہوا تھا کسی وجہ سے، بہت بڑی پرابلم میں پوری فیملی تھی میری. تو یہ میسج انہوں نے نہیں، ایک ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے کہا کہ سر آپ سورہ رحمان گھر میں لگا لیں، آپ سب آنکھیں بند کر کے یکسوئی سے ایک کی طرف اللہ کی طرف پیش ہو کے تو اس کو سنیں. آپ اس کو توجہ سے صبح دوپہر شام 7 دن سن لیں اور تھوڑا سا پانی پاس رکھ لیں، اور وہ دعا چھوٹی سی ہے، پانی لیں، آنکھیں بند کریں، جب سن لیں اس کے بعد آنکھیں بند کر کے دوبارہ عاجزی سے اللہ کے روبرو پیش ہوں یکسوئی سے، اور اپنے دل میں بڑے پیار سے 3 بار اللہ 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 پکاریں اور 3 سانسوں میں وہ پانی بند آنکھوں سے پی لیں. 7 دن صرف یہ کام کرنا تھا. میرے پیشنٹس کئی جو ہیں وہ بے ہوش ہوتے ہیں آئی سی یو میں، ناپاک حالت میں بھی ہوتے ہیں، کسی بھی مذہب سے ہوتے ہیں. ہمارے آئی سی یو میں دن میں 3 بار یہ سورہ رحمان بھی لگتی ہے. ہم اپنا فل آئی سی یو کا ڈاکٹر تو وینٹیلیٹر اور پیس میکر اور سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹری کو چھوڑ دیں، ہم ڈاکٹری کر رہے ہیں، اس کے ساتھ 3 بار یہ لگتی ہے. صرف جادو نہیں، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو میسج دیا ہے. حضرت موسیٰ نے تو خود اس کو توڑا، ٹھیک ہے. اب ہم میں سے تو کوئی موسیٰ نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم نے قرآن آپ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میں تم میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن صرف سن لینے سے یا پڑھ لینے سے مومن جو ہے وہ شفا یاب. میں خود میرے پہ ایسے ہی شاید جادو ہوا ہو، مجھے تو اس وقت نہیں پتا تھا، شادی شدہ ہوں میں. یہی بات جو آپ کر رہی ہیں، آج سے 10 سال پہلے میں ڈاکٹر تھا تو میری کنٹرول میں کوئی چیز نہیں رہی اور میرا پورا گھر تباہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اور میری سوچ پہ میرا کنٹرول نہیں تھا. تو بیٹا جادو زیادہ سے زیادہ سوچ میں خلل ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. تو خاتون تھیں میری کولیگ ہی تھیں، میں نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور میری بیوی میرے گھر والے سارے پریشان تھے، ٹھیک ہے. رحمانی طاقت کی یہ جو بات کر رہے ہیں، جس کے بعد میں نے ہاسپٹل میں بھی اس کو لگانا شروع کیا، جو میں بات پہلے دن سے کر رہا ہوں کہ سورہ رحمان کو قاری باسط مصری کی قرات میں، ٹھیک ہے، آپ ایگری کر رہے ہیں میری اس بات سے، اس کو مجھے صفدر علی بخاری صاحب سے، یہ صفدر علی بخاری صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا، میرے سے سن لیں آپ، تو میں نے اس کو 7 دن آنکھیں بند کر کے پورے میرے گھر نے، ہم پورا گھر تباہ ہو رہے تھے، پورے گھر نے اپنے گھر میں سورہ رحمان کو قاری باسط مصری کی آواز میں سنا، یکسوئی کے ساتھ، یکسو ایک کے آگے پیش ہو کے. میرا اتنا ہی حالت تھی کہ میں نے بس مان لیا کہ اللہ کا کلام ہے تو ٹھیک ہے، ہو جائے گا. میں ڈاکٹر تھا، میں تو نہیں ان چیزوں کو سمجھتا تھا، نہ مانتا تھا. تو میں نے اس کلام کو صرف سن لیا، اور پاس پانی ہم رکھتے تھے، ایک دعا اس کے بعد چھوٹی سی کرتے تھے، پانی لے کے بعد میں آنکھیں بند کر کے 15-20 منٹ میں وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پانی لے کے آنکھیں بند کر کے پھر اللہ کے روبرو دل میں پیش ہوتے تھے. آپ سارے یہ تجربہ کر سکتے ہیں، اور بچوں نے یہ کیا ہے. تو پانی لے کے آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں یہی اس میں اللہ ذات، اس کا جو ذاتی نام ہے، اس کو پیار سے، جتنے پیار سے ماں کو بلاتے ہیں، صرف 3 بار اللہ 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 کہہ کے وہ پانی 3 گھونٹوں میں پی لیتے تھے اور پھر آنکھیں کھول دیتے تھے. پہلی بار میں ہی مجھے یہ واضح ہو گیا کہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں. لیکن چونکہ بابا جی نے مجھے کہا تھا کہ 7 دن اس کو کر لینا، تو 7 دن کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ میرا گھر تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گیا.